ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور اس حال میں تھے کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی اسلام لائے بغیر دنیا سے چلے گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جو لوگ کفر کی حالت سے اسی حالت پر قائم رہ کے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ لیکن یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ سورۃ الفرقان کے اندر آیا کہ جن لوگوں نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے، گناہ کیا معاف ہوں گے، نیکیوں سے بدل دے گا، جتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن توبہ شرط ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، باقی تو گناہ ہی چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن دنیا کے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا قرآن میں 2 دفعہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کرتا تھا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں تو جا کر کلیئر کٹ ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تمام گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں گے، اور اگر دنیا میں توبہ نہ کی اور اسی حال میں چلے گئے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے مینشن کر کے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت، تو یہ کسی مسلمان کے لیے بددعا ہے کہ تجھ پہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو، مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں بعض اوقات کوئی شخص خود گناہ کر کے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جو شخص کنٹینیوسلی جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت میں چیز شامل ہے، تو وہ خود تو لعنت کا مستحق ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، لیکن ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ تو لعنتی ہے۔ تو اہل سنت جو ہے وہ صرف کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ مثلا ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل شرکی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مشرک ہے، یہ چیز نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے کہ اس کا عمل شرکیہ ہے، اس کو سمجھائیں گے بھائی یہ تیرا عمل شرکیہ ہے، اس سے بچ جا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کرام کی شان میں کرتا ہے تو اس کو غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی، کیونکہ جب اس کو ڈائریکٹ ہم کہیں گے تو کافر ہو گیا، وہ کہے گا تو کافر، تو بات تو سنے گا نہیں۔ تو اسلام نے یہ اسلوب سکھایا کہ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے احسن طریقے کے ساتھ۔ تو جو لوگ اس حال سے دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو ایمان کی استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان اس چیز کی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر موت آئے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور ہمارے صبح و شام کے اذکار میں کئی ایک دعائیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں اے اللہ تجھ سے۔ سب سے بڑی عافیت کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی بہتری کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، اور آخرت کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بخش کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کرے۔